سالہ تاریخ میں بہت کم ایسا عرصہ گزرا ہے جس میں مسلمان مغلوبیت کا شکار ہوا اور دنیا کی دوسری قومیں اس پر غالب رہیں۔ اس بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے مسلمان۔ اسلام یہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے دین پر نقص اور زوال کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تعریف کے سلسلے میں ایک جامع تعریف جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع الرذائل، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اور ہر قسم کے نقائص سے پاک اور صاف ہے۔ تو اسلام کو کبھی زوال نہیں آیا، نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ ہاں، مسلمان اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے، ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ میں متعدد بار ایسا ہوا ہے، اس طور پر کہ مسلمانوں پر ایک دور ایسا گزرا اسلام کے آنے کے تقریباً 450 سال کے بعد کہ صلیبیوں کو مسلمانوں کے کچھ علاقوں پر تسلط حاصل ہوا، مگر اس کا عرصہ بہت کم رہا، تقریباً 70 سال۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا اور ایک بار پھر مسلمان اپنے عروج کو پہنچے۔ دوسرا دور مسلمانوں پر تاتاریوں کے زمانے میں آیا، جب مسلمان ملوک اور بادشاہ اور عوام سب ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے دین کو فراموش کر بیٹھے، ان کا رشتہ دین سے کمزور ہو گیا، تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا۔ امام ابن کثیر اور مورخین نے لکھا ہے کہ تاتاریوں کی ایسی دھاک مسلمانوں پر تھی کہ اگر کوئی تاتاری عورت 10 مسلمانوں کو یہ کہہ دیتی کہ تم یہاں کھڑے رہو، میں تلوار لے کر آتی ہوں، تو مسلمان وہاں کھڑے رہ جاتے تھے۔ ایسا رعب طاری تھا۔ مگر اس سے پہلے والے دور کے سلسلے میں بیان کیا وہ کیوں ایسا ہوا۔ کہا مسلمانوں کے یہاں پر شراب اور کباب کی مجلسیں جمتی تھی، مسلمان یہ گانے بجانے والیوں کے پیچھے دوڑنے لگے، تو اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو ان پر مسلط کیا۔ دولت اتنی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو، خلافت عباسیہ کے اس خلیفہ کو جب انہوں نے قید کیا تو سونا اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس سونے کو آپ نے جمع کیا، آپ اسے کھا کر بتائیے، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو کیوں مضبوط نہیں کر سکے۔ اسے تانا دیا، اسے ٹارچر کیا، ہیرسمنٹ کیا اس کے ساتھ۔
لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اب مسلمان روئے زمین سے مٹ جائیں گے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ اسلام کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو کامل و مکمل کر کر چھوڑے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سیف الدین القدس کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اس زمانے کے علماء کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دی، اور پھر دوبارہ مسلمان کھڑے ہو کر اس دنیا پر اپنے اسی جاہ و جلال کے ساتھ پھیل گئے۔ اور پھر یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا سقوط عمل میں آیا، تو آج سے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ایسا گزر چکا ہے جب مسلمان انتشار، اختلاف، زوال اور تنزلی کا شکار ہے۔ شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کے زوال کے 100 سال کا عرصہ پورا اس پر گزرا۔ اس سے پہلے کبھی 100 سال تک مسلمان سوتا نہیں رہا، بلکہ کچھ ہی مدت کے بعد سب سے پہلے علماء کھڑے ہوتے تھے۔ علماء کی محنت سے بادشاہوں میں تبدیلی آتی تھی، صلاح، فلاح اور تقوی آتا تھا، اور پھر اس کا اثر معاشرے پر پڑتا تھا، اور مسلمان ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اردن کے ایک مفکر نے کتاب لکھی ہے، کیف ظہر جیل صلاح الدین وکیف عاد القدس، کہ صلاح الدین کی نسل کیسے تیار ہوئی اور بیت المقدس کو صلاح الدین کے زمانے میں کیسے مسلمانوں نے دوبارہ اپنے قبضے میں لیا۔ بڑی حیرت انگیز کتاب۔ اس کتاب کے لکھنے والے مؤلف اور مفکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تربیت الاسلامیہ اور یہ کتاب ایسی لکھی ہے کہ شاید آخری 200 سے 300 سال میں ایسی فکر انگیز کتاب وجود میں نہیں آئی۔ مگر افسوس کہ امت اقرا لا تقرا، جس امت پر سب سے پہلی وحی اقرا کی نازل ہوئی، اس امت نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ امت اقرا انشغلت فی الجوال، پڑھنے والی امت موبائل میں مشغول ہو گئی، وہ ویڈیو دیکھنے میں مشغول ہو گئی، وہ فوٹو کھینچنے میں مشغول ہو گئی، وہ اپنے ظاہر کو بنانے اور سنوارنے میں مشغول ہو گئی۔ اسے نہ اپنی تاریخ کا پتہ، اسے نہ اپنے دین کا صحیح پتہ، اور نہ اسے اپنے عقیدے کا پتہ، نہ اپنی فکر، اور نہ ہی اپنے روشن ماضی کے بارے میں کچھ پتہ۔ وہ اپنے سے بھی بیزار اور اپنے مستقبل سے بھی بیزار ہو کر ایسے زندگی گزار رہا ہے گویا وہ اس دنیا میں صرف اس لیے آیا کہ کھائے پیے اور تعیش کی زندگی گزار کر ایسے ہی اس دنیا سے چلا جائے، اور گویا اسے اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہونا ہے اور نہ اپنی زندگی کا کوئی حساب دینا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ان کمیوں اور اپنے ان نقائص پر نظر کرنی چاہیے۔ ہمیں خاص طور پر علماء اور تعلیم یافتہ طبقہ ان کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے معاشرے میں ہوٹلوں کی کثرت کے بجائے کتب خانوں کی کثرت ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ ایسے بدترین حالات کے باوجود جامع مسجد علی گڑھ کے، جامع مسجد دہلی کے اطراف میں جہاں پر کسی زمانے میں کتب خانے ہوا کرتے تھے، جہاں پر کتابیں بکتی تھی، آج ڈھونڈنے سے وہاں کتب خانہ نہیں ملتا ہے، سوائے کھانے کی ہوٹل کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ 100 150 200 سال پرانے وہ کتب خانے جو کتابیں فروخت کیا کرتے تھے وہ بند ہو چکے۔ کیوں؟ کہ کتابوں کے خریدنے والا نہ رہا اور کتابوں کے پڑھنے والا بھی کوئی ہمارے معاشرے میں نہیں رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی صداقت ہے جس میں آپ نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں موٹاپے میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے مگر ان کے سر اور ان کے دماغ ہوشیاری اور عقل مندی سے عاری ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنا سرمایہ، اپنا وقت یہ موبائل پر خرچ کرنے کے بجائے کتابوں پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جب تک کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اور ہمارا معاشرہ یہ پڑھنے کا عادی نہیں بنتا ہے، وہاں تک کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کا دین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین ہزار دنیا کی کوششوں کے باوجود دوبارہ زندہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ یہ دین دنیا کے چپے چپے میں پھیلے گا، ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک گھر بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بشارتیں ہیں۔ امت جب ایسے ہی زوال کا شکار ہوتی رہے گی اور بظاہر کوئی ان کا رہنما اور رہبر ایسا نہیں ہوگا جو انہیں صحیح معنی میں آگے کی طرف لے جائے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ امام مہدی کو بھیجے گا، حضرت عیسیٰ کو نازل کریں گے، مگر اس امت کو کبھی بھی اللہ رب العزت ختم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں، مگر ہماری کمبختی کہیں گے یا بدنصیبی کہیں گے کہ ہم اسی طریقے سے زوال کے ساتھ اور غلامی، جس میں فکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم غلامی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چل بسیں گے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ خان شیروانی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے ان کے آخری زمانے میں پوچھا کہ حضرت آپ کی آرزو اور تمنا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میں آزاد بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ابھی ماضی قریب کے ہمارے آبا و اجداد تھے، ماضی بعید کے آبا و اجداد کا کیا پوچھنا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور پر طبقہ علماء، ٹیچر، پروفیسر، اسی طریقے سے امت کے ذمہ دار طبقے کو
سب سے پہلے اپنے کلچر کو تعلیم سے وابستہ کرنا پڑے گا، اور تعلیم میں بھی خاص طور پر سب سے پہلے دین کی تعلیم کو اہمیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس امت کی ترقی کو اللہ نے وابستہ کیا ہے دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہزار اسباب کے باوجود بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے کیف ظہر جیل صلاح الدین کے مؤلف فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے منظر عام پر آنے سے پہلے امت مسلمہ میں اللہ رب العزت نے ایسے علماء کو پیدا کیا کہ ان علماء نے اس جنریشن کی اور اس نسل کی ایسی تربیت کی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے صلاح الدین کو کھڑا کیا۔ تو فرماتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا رول حضرات علماء کا تھا۔ امام الحرمین الجوینی، آج ہم میں سے اکثریت اغلبیت ان کو جانتی بھی نہیں، امام غزالی اور ان جیسے مفکرین، نظام الدین الطوسی، جنہوں نے پورے عالم اسلام کے نظام تعلیم کو منظم کیا اور قریہ قریہ بستی بستی جا کر دین کے اعتبار سے لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، ان کو یہ ساری فکر دینے والے امام غزالی اور امام غزالی کو تیار کرنے والے امام جوینی، کہا یہ جب علماء کی نسل نے تقریباً 100 سال تک محنت کی تب جا کر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گئے۔ اب جہاں امت کے قائد، امت کے علماء وہ خود ہی سو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نسل کے کھڑا ہونے اور صلاح الدین جیسی شخصیت کے پیدا ہونے کے سلسلے میں اللہ ہی رحم فرمائے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کو کیسے زندہ کیا جائے۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہو چکا ہے، وہ موبائل کے نشے کا شکار ہے، وہ ڈرگس کا شکار ہے، وہ گانے بجانے کا شکار ہے، وہ موسیقی کا شکار ہے، وہ کرکٹ کا نشہ اس پر سوار ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آخر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی؟ قرآن کے اعلان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جسے خود اپنے آپ کو بدلنے کی۔ جب ہمیں فکر نہیں ہوگی تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انقلاب اور تبدیلی اور ریولیوشن، اس کی گاڑی اور اس کی سواری ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی اور ہم اس میں بیٹھ جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، آتش برق و گرج سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا کر۔ انقلاب ایسے نہیں آتا ہے، انقلاب کو برپا کرنے کے لیے پہلے خود انسان کو اپنی ذات میں انقلاب لانا پڑتا ہے۔ جب اپنی ذات میں انقلاب آئے گا، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عادی بنائیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون علی الخیر کا کام کریں گے، ہم حسد، کینہ اور کپٹ سے اپنے معاشرے کو دور رکھیں گے، اور معاشرے میں اسلامی تربیت کو جب ہم زندہ کریں گے اور اس کی فکر کریں گے، اس کے لیے راتوں کو جاگیں گے،
گھر گھر جا کر لوگوں کی فکریں کریں گے، تب جا کر اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں تبدیلی کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہمارے قرون اولیٰ کے علماء کیسے ہوا کرتے تھے؟ حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نور اللہ مرقدہ نے ہر طبقے اور پیشے میں علم اور علماء نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء یہ صرف پڑھنے پڑھانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، یہ تجارت بھی کرتے تھے اور بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے۔ اسی لیے کسی کو حداد کہا جاتا ہے، کسی کو حلوائی کہا جاتا ہے، کسی کو بزاز کہا جاتا ہے۔ کہا یہ سارے پیشے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں کہ اپنے زمانے کے کتنے بڑے بڑے تاجر ہوا کرتے تھے وہ، مگر ان سب کے ساتھ وہ امت کے ہر طبقے میں دین کو زندہ کرنے کی کیسی فکر کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت وکیع کا شیڈیول انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت وکیع ابن الجراح جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ممتاز شاگردوں میں سے اور امام شافعی کے اجل اساتذہ میں سے ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی۔ اس میں جس وکیع کا ذکر کیا ہے وہ وکیع کیسے تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کا پورا دین کا نظام ایسا بنا ہوا تھا کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، فجر کی نماز کے بعد ان کے درس کا حلقہ لگتا تھا، دوپہر یعنی سورج کے زوال کے قریب تک۔ اس کے بعد طلبہ کھانے پینے اور قیلولہ کے لیے جاتے تھے، تو آپ مسجد سے اٹھتے اور مسجد سے اٹھ کر آپ کھیتوں کی طرف چلے جاتے تھے، اور کھیتوں میں اس لیے جاتے تھے کہ اس وقت دھوپ شدید ہو چکی ہوتی تھی، تو کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے درختوں کے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ آپ ان کسانوں کو اپنے کھانے کے ساتھ جمع کر لیتے تھے کہ آؤ ساتھ میں مل کر بیٹھ کر کھائیں، اور ان کو زراعت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی کھیتی باڑی کے مسائل اور دین کی بنیادی تعلیم ان کو دیتے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے تھے، اور پھر اس زمانے میں چونکہ ہمارے زمانے کی طرح پانی کی فراوانی نہیں تھی تو سقایا ہوا کرتے تھے، پانی بیچنے والے، تو وہ پانی بیچا کرتے تھے۔ ان کے گردن میں چمڑے کا بنا ہوا تھیلا ہوتا تھا جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا، اور لوگ ان سے خریدتے تھے۔ تو وہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے دوپہر میں، آپ ان کے پاس آتے، ان کے پاس آ کر ان کو ان کے مسائل اور دین کی بنیادی چیزیں سکھاتے۔ اس کے بعد پھر آپ مسجد میں آ کر ظہر کی نماز ادا کرتے، ظہر کے بعد پھر آپ درس دیتے، اور پھر اس کے بعد آپ عصر کے بعد مارکیٹ میں نکل جاتے، کبھی سبزی بیچنے والوں کو جمع کرتے، کبھی سونار کو جمع کرتے، اور کبھی کپڑا بیچنے والوں کو جمع کرتے۔ ان کو سبزی بیچنے والے کو سبزی بیچنے کے اسلامی احکام سکھاتے اور دین کی بنیادی تعلیم دیتے، سونار کو سونے کے سلسلے میں اسلام کے احکام سکھاتے، تو ہر طبقے کو دین سکھاتے، اور پھر مغرب تک کی خدمت آپ انجام دیتے تھے۔ پھر مغرب بعد آ کر آپ درس دیتے تھے، عشاء تک عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر جاتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی تھی۔ تب جا کر حضرت امام شافعی جیسے تلامذہ پیدا ہوئے، اور امام شافعی نے اعتراف کیا، شکوت الی وکیع، کہ انہیں اگر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یاد نہیں ہو رہا ہے، تو کسی دوسرے کے پاس نہیں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ درد رکھنے والا دل اور فکر رکھنے والا دماغ اور علم سے بھرا ہوا لبریز اور باطن سے مزکا اور مجلہ اگر کوئی ہے تو وکیع ہے، مجھے وکیع کے پاس ہی جانا چاہیے۔
اور ان کے پاس جا کر شکایت کی. اور وکی بھی بڑے نباز تھے, بڑے حکیم تھے, وہ گویا کہ دل کے حکیم تھے, باطن کے حکیم تھے. انہوں نے بڑے مختصر انداز میں ان کو نصیحت کی اور کیا کہا کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ, علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي, اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے. تو ایک مختصر سی نصیحت کی. ہو سکتا ہے امام شافعی کے شافعی بننے میں وکیع کی اس نصیحت نے بہت بڑا رول ادا کیا ہو. حالانکہ امام شافعی جس دور سے گزر رہے تھے وہ ہمارے زمانے کی طرح فتنوں کا دور نہیں تھا, لیکن بہرحال انسان تھے تو چھوٹی موٹی کچھ ان سے غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے اوپر حالات آئے. استاد نے فوراً اس کی رہنمائی کی اور کہا کہ آپ بالکل تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی پر آ جاؤ تو آپ کو علم کا نور حاصل ہوگا. اللہ نے علم کا ایسا نور عطا فرمایا کہ آج 1300 سال کے بعد بھی امت ان کو یاد کر رہی ہے. یہ علم کا نور استاد کی توجہ کی برکت سے اور طالب علم کو استاد کی صحیح رہنمائی کرنے کی برکت سے حاصل ہوا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک عالم اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ طالب علم کو اپنا ہر مسئلہ اسے جا کر بتانا چاہیے. اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میرے مسائل کا حل یہی مل سکتا ہے, میری کاؤنسلنگ یہیں پر ہو سکتی ہے, میری گائیڈنس یہیں پر ہو سکتی ہے, میری رہنمائی اور رہبری یہیں پر ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے سلف صالحین کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں تبدیلی کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں معلم یہ فکر مند پیدا ہو جائے اور درد رکھنے والا پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب خیر اور ریولیوشن یہ سوائے معلم کے معاشرے میں اور کوئی نہیں لا سکتا ہے. ڈاکٹر سے ریولیوشن نہیں آ سکتا ہے, لیڈر سے ریولیوشن نہیں آ سکتا ہے, تاجر سے ریولیوشن نہیں آ سکتا ہے. اگر وہ آتا ہے تو معلم ہی سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلم یہ انسان کے قلوب اور اس کی روح اور اس کے دماغ پر حکمرانی کرتا ہے. اسی لیے مامون الرشید کے زمانے میں کسی گورنر کو انہوں نے معزول کیا تو گورنر کو معزول کرنے کی وجہ سے وہ آگے بغداد میں اس گورنر نے آ کر کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میرے محلے میں کچھ بچے ہیں, آپ مجھے اجازت دیجیے میں انہیں پڑھاؤں. تو مامون الرشید غصے سے بالکل بہت زیادہ غصے میں آ گئے, تخت پر کھڑے ہو گئے, کہا کہ اچھا تم ترقی چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا تو کہا نہیں آپ کو کہ کہیں اور مجھے گورنر بنا کر بھیجو. کہا تم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک کہ تم نے جسموں پر حکمرانی کی اب تم دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو. اس لیے کہ بچے کو پڑھانے والا در حقیقت بچے کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے. وہ بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ اتنی باریک باتوں کو سمجھ جایا کرتے تھے. تو اس لیے ہمارے معلم کا جو ہمارے بچوں کو مکتب پڑھاتے ہیں, جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, جو ہمارے بچوں میں اسکول میں پڑھاتے ہیں, پرائمری پڑھاتے ہیں, یہ ساری طرح کی جو چیزیں پڑھاتے ہیں, ان لوگوں میں سب سے زیادہ تبدیلی یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور وہ تبدیلی کیسی ہو؟ اس تبدیلی کی صورت یہ ہو کہ ان میں درد پیدا ہو. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا تو ایسا درد پیدا ہو, فکر پیدا ہو, ہمیشہ اپنی قوم کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچنے والے ہو. جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے تب جا کر
وہ معلم معاشرے میں انقلابی رول ادا کر سکتا ہے. لہذا ہمیں اسی طرح کے معلم کی ضرورت ہے. ایسا معلم بننے کے لیے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ نے کتاب لکھی ہے اسالیب تعلیم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طریقے، کہ آپ کیسے تعلیم دیتے تھے، کیسے تربیت کرتے تھے. ہمارے علماء کو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. صفحات من صبر العلماء، صبر و استقامت کے پیکر کے نام سے اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے. اسالیب تعلیم الرسول کا بھی ترجمہ شائع ہوا ہے. غالباً تعمیر حیات کے ایڈیٹر نے مولانا شمس الحق ندوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو ہمارا معاشرہ جو علماء کا طبقہ ہے اور ٹیچروں کا اور پروفیسروں کا جو طبقہ ہے، وہ خاص طور پر اپنے آپ کو فکر مند بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم کو، طریقے تربیت کو جاننے کی کوشش کرے. تب جا کر ہمارے معاشرے میں صالح انقلاب آ سکتا ہے. بہرحال اس وقت تقریر کرنا مقصود نہیں تھا، مگر منور زماں صاحب کے آنے میں تاخیر ہوئی تو مجھے کھڑا کیا گیا اور اس بات کا مکلف کیا گیا کہ جب تک وہ آ نہیں جاتے ہیں وہاں تک کہ آپ کو بات کرنی ہے. تو اس لیے میں آپ حضرات کے درمیان کافی دیر سے کھڑا ہوں، لیکن غالباً وہ قریب آ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں اپنے معاشرے میں صحیح معنی میں تبدیلی لانے کے لیے قرآن اور فکر عطا فرمائے. اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے معاشرے کو ریڈنگ اور پڑھائی اور مطالعہ کرنے والا معاشرہ بنانے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.